السلام علیکم ناظرین، اردو ہر چینل سے حقیقت پر مبنی کہانیاں، اسلامی واقعات، اقتباسات اور بہت کچھ دیکھنے اور سننے کے لیے ملے گا۔ آپ سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیا کریں۔ پچھلی ویڈیو میں تذکرہ موسیٰ علیہ السلام، تعارف بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بنی اسرائیل کے حالات کے بارے میں ویڈیو اپلوڈ کی گئی تھی۔ آج کی ویڈیو میں ہمارا عنوان ہے فرعون کون تھا۔ تو ناظرین، مصر کے بادشاہوں کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا، جس طرح روم کے بادشاہوں کا کیسر، فارس کے بادشاہوں کا کسرا، یمن کے بادشاہوں کا طبع، ترک بادشاہوں کا خاقان اور حبشہ کے بادشاہوں کا لقب نجاشی تھا۔ مصر کے جتنے بادشاہ بھی گزرے ہیں، کوئی بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون سے زیادہ بدخلق، سخت دل اور ظالم نہیں تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کے فرعون کا نام ریان بن ولید تھا، جس نے ایمان قبول کر لیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پائے جانے والا فرعون ولید ابن مصب یا مصب بن ریان تھا۔ بعض نے اس کا نام قابوس بھی تحریر کیا ہے۔ وہ قبیلہ قبطیہ سے تعلق رکھتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پائے جانے والے فرعونوں کے درمیان تقریباً 400 سال سے زائد کا عرصہ شامل تھا۔ فرعون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، اسے 400 سال تک مکمل صحت ملی تھی۔ اس کا چہرہ تانبے کی مانند چمکتا تھا، لہٰذا یہود و نصارہ اس کو قابوس کہتے تھے۔ فرعون اس کا لقب تھا، جس طرح روم کے بادشاہ کا لقب قیصر تھا اور ایران کے بادشاہ کا لقب کسرا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا، وہ فرعون ثانی کے نام سے پہچانا جاتا تھا۔ اس کا نام ریان ابن ولید تھا۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کا عہدہ عطا کیا تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا۔ تیسرے فرعون کا نام قابوس ابن مرب ابن ریان تھا اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے آخری دور میں بادشاہ بنا تھا۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے عہدے پر برقرار رکھا تھا، لیکن وہ کافر ہی رہا تھا۔ اس کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا ولید فرعون بن کر مسند شاہی پر بیٹھا۔ یہ مردود فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا۔ یہ مردود فرعون اور اس کا وزیر حاما پیغمبر زادوں کی ہتک اور تذلیل کیا کرتے تھے اور انہیں بے جا طور پر بدنام کیا کرتے تھے تاکہ وہ بادشاہت کا دعویٰ نہ کر سکیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا، اس کا تعلق بنی اسرائیل سے نہ تھا، بلکہ وہ قبطی نسل کا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد وہ بنی اسرائیل سے اس لیے نفرت کرتا تھا کہ مصری ان کی عزت نہ کریں۔ رفتہ رفتہ اس نے ایسی گھناؤنی حرکت کی کہ اپنی سلطنت کے یہودیوں کو اس نے چمار کا درجہ دے دیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اس طرح یہودی اس کی حکومت میں کلیدی عہدہ حاصل نہ کر سکیں۔ اس کے علاوہ اس نے علماء کے وعظ اور کانفرنسوں پر بھی پابندی لگا دی تھی۔ دینی علوم سکھانے والے مدرسے اور دارالعلوم بند کروا دیے تاکہ دین ابراہیم کو مٹا دیا جائے۔ 20 سال تک وہ قبطیوں سے بت پرستی کرواتا رہا اور بعد میں انہیں حکم دیا کہ وہ اب اسے سجدہ کریں۔ 40 سال تک اسی روایت کو اس نے جاری رکھا۔ بعد ازاں اس نے بنی اسرائیل سے بھی کہا کہ وہ بھی اسے سجدہ کریں۔ جو بھی سجدہ کرنے سے انکار کرتا، اسے اسی وقت قتل کر دیا جاتا تھا۔ بعد میں وہ بنی اسرائیل کو قتل کرنے کی بجائے ان کے قد آور اور طاقتور لوگوں کو پہاڑوں سے بڑے بڑے پتھر اٹھانے کے لیے بھیجتا رہا اور بوڑھے لوگوں کو گارا بنانے کا کام سونپتا رہا۔ بنی اسرائیل کی عورتوں پر بھی لازمی قرار دے دیا گیا کہ وہ قبطیوں کے محلوں میں جا کر قبطی بچوں کو تعلیم دیں۔ اس طرح کے مظالم سے بنی اسرائیل تنگ آ گئے، لیکن انہوں نے دین ابراہیم اور دین یوسفی سے منہ نہ موڑا، کیونکہ اس سے قبل مصر میں بنی اسرائیل کو مکمل اقتدار حاصل تھا اور وہ اہلیت کی بنیاد پر اپنے وقت کے قابل ترین لوگ تھے۔ لہٰذا اسے خوف تھا کہ کہیں بنی اسرائیل اس کی حکومت پر دوبارہ قابض نہ ہو جائیں، لہٰذا کسی بھی طرح اس قوم کو کمزور کر دیا جائے۔ دوسری ایک پریشان کن بات یہ تھی کہ ایک دن فرعون نے خواب میں دیکھا کہ آگ بیت المقدس سے آئی اور قلعہ پر حملہ آور ہوئی۔ اس آگ میں مصر اور اس کا وہ تمام علاقہ خاکستر ہو گیا جو قبطیوں کے ہاتھ میں تھا، لیکن اس میں آباد بنی اسرائیل سلامت رہے۔ پھر دوبارہ اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک بڑا ہی قدآور اژدہا بنی اسرائیل کے علاقے سے نکلا اور دوڑتا ہوا شاہی تخت کے قریب آیا۔ فرعون تخت سے نیچے گر گیا۔ اس خواب کی تعبیر دریافت کرنے کے لیے اس نے نجومیوں کو بلا بھیجا۔ نجومیوں اور سیانوں نے کہا کہ مستقبل قریب میں بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں مصر کی خانہ خرابی ہوگی اور فرعون کی حکومت کا نام و نشان تک مٹ جائے گا۔